أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس صورت کی ابتدا میں بتلایا گیا تھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی وضاحت فرمائی اور پھر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے توحید کی مزید وضاحت کی گئی اور بتلایا گیا کہ توحید کتنی اہم ترین چیز ہے۔ بہرحال توحید وہ ہے جس کی شہادت اللہ رب العزت بذات خود دیتا ہے اور اللہ کی سب سے مقرب مخلوق فرشتے اس کی شہادت دیتے ہیں اور اہل علم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے توحید کی اتنی شہادتوں کے بعد اگر کوئی توحید کا انکار کرتا ہے تو کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے یہاں قرآن مجید میں وضاحت کی گئی کہ توحید تو وہ چیز ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، بے شک اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم اہل علم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی ہے جو نظام کو سنبھالنے والا ہے عدل و انصاف کے ساتھ۔ قائماً بالقسط، قائماً یہاں مقیماً کے معنی میں ہے، حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اللہ وہ ہے جو اس کائنات میں یکتا ہے اور اس کائنات کے پورے نظام کو وہی سنبھالنے والا ہے، اس کا اس میں کوئی سہیم اور کوئی شریک نہیں ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزیز ہے یعنی جو غالب ہے اور حکیم ہے، حکمتوں والا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کی توحید کا بڑا زبردست تعارف کرایا گیا کہ اللہ کی توحید تو ایسی ہے کہ پوری کائنات اس کی شہادت پیش کرتی ہے، اللہ اس کی شہادت پیش کرتا ہے، اللہ شہادت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانی کتابوں میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، اللہ کی شہادت اللہ کی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے اس آفاق اور انفس کے اندر اللہ نے جو کچھ دلائل پیش کیے ہیں، اللہ کی تکوینی دلائل، وہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی الوہیت کی شہادت دیتے ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کی وحدانیت کی، اس کی الوہیت کی شہادت دیتے ہیں۔ فرشتوں کی شہادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کو فرشتوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام تک پہنچایا، حضرات انبیاء علیہم السلام تک پہنچا کر وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اپنی تسبیح کے ذریعے، اپنی تقدیس کے ذریعے وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اہل علم بھی ایمان لا کر اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، اپنی تقریروں کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، اپنی تحریروں کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ اس کائنات کے نظام کو پورے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے، اس میں کسی طرح کی افراط و تفریط نہیں ہے،
اور پھر مقرر اس آیت کے اندر اسی بات کو کہا گیا بطور تاکید کے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزیز ہے۔ عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، اس کا ہر حکم وہ غالب آنے والا ہے، اس کا ہر فیصلہ غالب آنے والا ہے۔ اور اس پس منظر میں اور خاص طور سے اس عیسائی وفد کے سامنے یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو بغیر باپ کے ہوئی ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ چاہے تو ماں باپ کے ذریعے سے کسی کو وجود دے اور وہ چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے بھی وجود دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جسے بغیر باپ اور بغیر ماں کے وجود دیا ہے اس طرح سے وہ کسی کو بھی وجود دے سکتا ہے۔ ہر چیز کے اوپر اس کو پوری قدرت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اور فرمایا کہ یہی توحید جس کی وضاحت کی گئی ہے یہی حقیقی اسلام ہے اور یہی حقیقی دین ہے، اور اللہ کے یہاں یہی دین مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک حقیقی دین، معتبر دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان کا اسم الدین ہے اور اس کی خبر الاسلام ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ جب مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے نزدیک بس دین وہ اسلامی ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین نہیں ہے، کوئی دین معتبر نہیں، کوئی دین مقبول نہیں۔ اور اس سے ایک اشارہ اس بات کا بھی ہو گیا کہ جو لوگ وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں ان کی بات بے بنیاد ہے۔ کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، تمام ادیان وہ باطل ہیں، مردود ہیں، مطرود ہیں اللہ کے یہاں۔ اگر اللہ کے یہاں کوئی مقبول دین ہے تو وہ صرف ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کا مطلب ہی ہے اطاعت و فرما برداری، یعنی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ آگے وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو کتاب دی گئی، انہوں نے اس اسلام کے اندر اختلاف کیا، یعنی اس اسلام کی راہ سے وہ ہٹ گئے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، قرآن مجید نے یہاں اوت الکتاب سے تذکرہ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی جب ان کے پاس علم یعنی علم حقیقی آ گیا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ کی طرف سے پوری صریح وضاحت آ گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص اطاعت و فرما برداری سے انہوں نے انکار کیا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ حالانکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہا کرتے تھے، اور جب آپ تشریف لے آئے تو اور یہ اس کو سمجھ بھی گئے، پہچان بھی لیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور یہ جو انکار کیا قرآن مجید نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا ہے، بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، بس اپنی ضد کی وجہ سے، بس اپنی چاہت کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، بغیم بینہم، بس ان کا باہمی حسد۔ یہ مقام، یہ عزت کا مقام، یہ عظمت کا مقام، یہ قیادت و سیادت کا مقام، یہ محمد رسول اللہ کو کیسے ملے؟ یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اس کی حرص میں انہوں نے اس کا انکار کیا۔ قرآن مجید نے آگے تحدید سنائی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کرے گا تو وہ اس بات کو جانے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد ہی حساب کرنے والا ہے، جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو لوگ انکار کریں گے ان کے انکار پر اللہ کی طرف سے ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ پوری قوت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے محاجہ کر رہے ہیں، جو آپ سے مباحثہ کرتے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آپ سے جو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے
اور ان لوگوں نے بھی جو میرا اتباع کرنے والے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں اور ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا اقرار بھی کر لیا ہے اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں، لہٰذا ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں اور اگر تم چلنا چاہو تو چلو، اس لیے ان کو آگے دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہودیوں سے کہہ دیجئے، نصارہ سے کہہ دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ والأمیین، امیین سے کہہ دیجئے۔ امیین سے مراد مشرکین عرب، ان سے آپ کہہ دیجئے اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرتے ہو؟ اور یہاں اسلمتم استفہام ہے، لیکن در حقیقت یہ امر کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور پھر آگے وضاحت کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ راہ یاب ہوں گے، دنیا میں بھی راہ یاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جنت کی راہ ان کو دکھائی جائے گی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، اتنی وضاحت کے بعد بھی وہ اس توحید کو قبول نہیں کرتے ہیں، حق کی راہ کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اسلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے اور آپ نے اس کام کو پہنچا دیا ہے، وہ ہدایت پر آئیں نہ آئیں اس یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، اور آخرت میں آپ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ بہرحال محاسبہ اللہ کرے گا، آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تحدید بھی ہے، تسکین بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین ہے، آپ فکر نہ کیجیے، اور وہ لوگ جو اس راہ کو، اس حق کو قبول نہیں کرنے، ان کے لیے تحدید ہے، دیکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، تم سے کوئی دنیا میں مواخذہ کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے یہاں تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بہرحال ان آیات میں توحید کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کی شہادت اللہ بھی دیتا ہے، فرشتے بھی دیتے ہیں، اہل علم بھی دیتے ہیں، گویا کہ پوری کائنات اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی الوہیت کی شہادت دیتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی قبول نہ کرے تو وہ انتہائی محروم قسمت انسان ہے۔ اللہ رب العزت توحید خالص پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔